أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں. والسابقات سبقا فالسابقات سبقا اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں. فالمدبرات امرا پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں. فالمدبرات امرا پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں. یوم ترجف الراجفہ کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا. تتبعها الرادفہ پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا. قلوب یومئذ واجفہ اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ اور آنکھیں جھکی ہوئی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے؟ اذا كنا عظاما نخرہ بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے. قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طویٰ میں پکارا. اذهب إلى فرعون إنه طغى اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے. فقل هل لك إلى أن تزكى اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے. وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو. غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، اسی نے اس کو بنایا.
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا، اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی۔ وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا، اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى تو جب بڑی آفت آئے گی، يوم يتذكر الإنسان ما سعى اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا، وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا، وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا، اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا اے پیغمبر، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے۔